السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ترجمہ تفسیر القرآن الکریم، سبق نمبر 395، سورہ یونس، آیت 11 تھا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ أَوْ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُنَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَّسَّهُ كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں کو برائی جلدی دے، انہیں بہت جلدی بھلائی دینے کی طرح، تو یقیناً ان کی طرف ان کی مدت پوری کر دی جائے، تو ہم ان لوگوں کو جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے چھوڑ دیتے ہیں، وہ اپنی سرکشی ہی میں حیران پھرتے ہیں، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پہلو پر یا بیٹھا ہوا یا کھڑا ہوا ہمیں پکارتا ہے، پھر جب ہم اس سے اس کی تکلیف دور کر دیتے ہیں تو چل دیتا ہے، جیسے اس نے ہمیں کسی تکلیف کی طرف جو اسے پہنچی ہو پکارا ہی نہیں۔ اسی طرح حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیا گیا جو وہ کیا کرتے تھے۔ وَلَوْ، اور اگر یعجلو جلدی کرتا اللہ تعالی للناس لوگوں کے لیے الشر برائی، استعجالہم مانند جلدی طلب کرنے ان کے بالخیر بھلائی کو، لقضیا تو البتہ پورا کر دیا جاتا، الیہم ان کا اجلہم وقت مقرر، فناظروا پھر ہم چھوڑ دیتے ہیں الذین ان لوگوں کو جو لا یرجونا نہیں امید رکھتے، لقاءنا ہماری ملاقات کی، فی طغیانہم ان کی سرکشی میں، یعمہون وہ سرگرداں پھرتے ہیں۔ وَإِذَا اور جب مسا پہنچتی ہے الانسان انسان کو الضر تکلیف، دعانا تو وہ پکارتا ہے ہمیں، لجنبہ اپنے پہلو پر، او یا قائدن بیٹھے ہوئے، او یا قائمن کھڑے ہوئے، فلما پھر جب کشفنا ہم دور کر دیتے ہیں عنہ اس سے، ضرہ اس کی تکلیف، مرہ تو وہ گزر جاتا ہے، کأن گویا کہ لم یدعنا نہیں اس نے پکارا تھا ہمیں، الی ضر اس تکلیف کے لیے، یعنی تکلیف کے ہٹانے کے لیے، مسہ جو پہنچی تھی اسے، کذالک اسی طرح زینا مزین کر دیے گئے، للمسرفین حد سے گزرنے والوں کے لیے، ما جو کانو تھے وہ، یعملون عمل کرتے، یعنی برے عمل کرتے۔
پیارے بھائی اور میری بہنوں، قرآن مجید فرقان حمید کی آج کی یہ آیات بینات، اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کفار بڑی جلدی مچاتے ہیں کہ لاؤ جی عذاب لاؤ عذاب لاؤ، جس سے آپ ہمیں ہر وقت ڈراتے رہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ ان کی اس دعا کو قبول کر لیتا تو پھر ان کا خاتمہ ہو جاتا۔ ان کافروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ یا اللہ اگر اسلام سچ اور حق ہے، ہم پر پھر پتھروں کی بارش برسا یا کوئی اور دردناک عذاب ہمارے اوپر بھیج دے۔ بجائے ایمان لانے کے مزید طغیانیت کے اندر اور کفر کے اندر، شرک کے اندر اور سرکشی کے اندر زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس طرح انہیں خیر جلدی عطا کر دیتے ہیں، اگر ان کے مطالبے پر عذاب بھی جلدی بھیج دیتے تو یہ تو کب کے ہلاک ہو چکے ہوتے۔ لیکن رب العالمین برے کو موقع دیتا ہے، اللہ کافر کو موقع دیتا ہے، اللہ سرکش کو موقع دیتا ہے کہ وہ پلٹ آئے اور قبولیت کی طرف آ جائے اور کفر و انکار کو چھوڑ دے، کفر و انکار کو چھوڑ دے۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ انسان جب اپنے لیے اور دوسروں کے لیے خیر و بھلائی مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول کر لیتے ہیں جلد، لیکن کبھی کسی وجہ سے وہ بد دعا دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ جلدی قبول نہیں کرتا، مہلت دیتا ہے، ڈھیل دیتا ہے کہ شاید کہ یہ لوگ اپنی اصلاح کر لیں اور ہدایت کو قبول کر لیں۔ بد دعا کے حوالے سے ابو داؤد میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت، جسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو، اپنی اولادوں کو بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی خدامکم، اور اپنے نوکروں خادموں کو بھی بد دعا مت دو، ولا تدعوا علی خدمکم، اپنے خادموں کو نوکروں کو بھی بد دعا مت دو۔ فرمایا پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ایسا نہ ہو کہ تم کسی ایسے وقت میں دعا کر لو کہ جس میں تمہیں تمہاری مانگی ہوئی چیز دے دی جائے، یعنی قبولیت کا وقت ہو اور تمہاری وہ بد دعا قبول ہو جائے۔ تو اس لیے بد دعا کی بجائے دعا کا راستہ اختیار کرنا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو مصیبت میں بندہ کھڑے بیٹھے اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے لیٹتے ہر وقت اللہ کو پکارتا ہے کہ یا اللہ میری تکلیف کو دور کر دے۔ اب چاہے وہ انسان مسلمان ہے یا کافر ہے، تو مصیبت میں تو اللہ کی طرف آ جاتے ہیں اور اللہ کو پکارتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ وہ مصیبت دور کر دیتے ہیں تو پھر اللہ سے اپنا منہ پھیر لیتے ہیں، اللہ کو پیٹ کر لیتے ہیں اور اپنے رخوں کو پلٹ لیتے ہیں، گویا کہ کبھی ان کو تکلیف اور مصیبت آئی نہیں تھی اور انہوں نے رب العالمین کو پکارا ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ حد سے بڑھنے والوں کے لیے ان کے برے اعمال، فرمایا ان کے یہ گندے اعمال حد سے بڑھنے والوں کے لیے مزین بنا دیے جاتے ہیں، پھر اپنی وہ بد مستی میں بد مست کے بد مست ہی رہتے ہیں۔ لیکن مومنوں کا یہ کام نہیں ہے کہ مصیبت میں تو اللہ کو پکار لیا اور مصیبت دور ہوئی تو کون اللہ اور کون دعا اور کون پکارنا، نہیں، بلکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم میں حضرت صہیب رضی اللہ عنہ کی روایت میں فرماتے ہیں عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ مومن کا معاملہ تو بڑا عجیب ہے، کیونکہ مومن کا ہر کام خیر ہی خیر ہے اور یہ مومن کے سوا کسی اور کو حاصل نہیں۔
مومن کو خوشی ملتی ہے تو مومن کہتے ہیں الحمدللہ، اور یہ مومن کے لیے خیر ہے۔ مومن کو مصیبت پہنچتی ہے تو مومن صبر کرتا ہے، تو یہ بھی مومن کے لیے خیر ہے، یہ بھی مومن کے لیے خیر ہے۔ تو ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ مصیبت میں بھی اور آسانی میں بھی اللہ کو پکارنا نہ چھوڑیں، اور جو آسانی میں اللہ کو پکارتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مزید آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، نبی علیہ السلام نے ترمذی ابواب الدعوات میں فرمایا، حدیث نمبر 3382، من سرہ ان یستجیب اللہ لہ عند الشدائد والکرب، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ سختیوں مصیبتوں میں اس کی دعا کو قبول کر لے، جب کوئی مصیبت آ جائے، سختی آ جائے تو اللہ فوراً اس کی دعا قبول کر لے، فرمایا پھر فلیکثر الدعاء فی الرخاء، اسے چاہیے کہ وہ خوش حالات میں بھی، اچھے حالات میں بھی، خوشی کے حالت میں بھی کثرت سے دعا کرے۔ کیا ہوگا پھر؟ مصیبتوں میں بھی اللہ تعالیٰ اس کی جلد دعا قبول کرے گا، لیکن لوگوں کا حال یہ کم ہے۔ کیوں؟ مصیبت ہوئی تو نماز بھی ہے، نوافل بھی ہیں، تلاوت بھی ہے، دعا بھی ہے، اور جب مصیبت دور ہوئی تو کہاں گئی تلاوت، کہاں گیا نفل، کہاں گئی نماز، اور کہاں گئی دعا۔ تو مومن مطلبی نہیں ہوتا، وہ خوشی میں، غمی میں، آسانی میں، ہر وقت میں دعا کو اور اللہ کو پکارنا جاری رکھتا ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ ہم ہر حال میں نمازوں کے بعد اور صبح شام کے اذکار کو کنٹینیو رکھیں، جاری رکھیں۔ اللہ تعالیٰ مصیبتوں سے بچائے۔ پاک پروردگار اپنی رحمت کے وسیلے، اپنے رحمان ہونے، رحیم ہونے کے وسیلے ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔